اچھا، پھر مفتی صاحب نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ جب ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں تھے، یہ بھی رہے ہیں کسی زمانے میں، ینگ مولوی جو ہوتے ہیں نا وہ نظریاتی کونسل میں ہوتے ہیں، پھر جب سینئر ہوتے ہیں پھر وہ مفتی اعظم بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنی جوانی کا قصہ بتا رہے تھے اور بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ان دنوں کوئی وہابی عالم دین تھے، دیوبندی یا اہل حدیث دونوں کو یہ وہابی کہتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ بحث چھڑ پڑی السلام علیکہ ایھا النبی پہ. تو کہتے ہیں کہ جی وہ یا رسول اللہ کو نہیں مان رہے تھے، تو میں نے ان کو دلیل دی کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ تو ہم حکایتاً پڑھتے ہیں. اور پھر مفتی صاحب کہنا شروع ہو گئے کہ جی حکایتاً کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے درمیان گفتگو ہے جو شب معراج ہوئی، وہی کہانی جو ان کو کسی بابے نے پڑھا دی تھی، حالانکہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ یہ کوئی شب معراج ہونے والا واقعہ ہے، بلکہ بخاری میں موجود ہے. ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز کا تشہد اس حال میں مجھے تعلیم فرما کر گئے کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا اور آپ نے مجھے سکھایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور مسلم شریف میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن کی طرح تشہد تعلیم فرماتے تھے. اس کا واقعہ معراج کے ساتھ کسی حکایت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں یہ جھوٹ اپنے ممبروں سے بیان کرتے ہیں جو کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. لہذا مفتی صاحب آپ کا پروگرام اور آپ کے مخالفین کا پروگرام تو یہیں پہ شیر افضل مروت ہو گیا. یہ تو بات ہی غلط تھی. تو مفتی صاحب فخریہ بتاتے ہیں، میں نے ان کو بتایا انشائیہ پڑھتے ہیں، اور دلیل کے طور پہ میں نے کہا پتہ نہیں دلیل کون سی نکالیں گے. دلیل انہوں نے نکالی، کہتے ہیں نہیں امام غزالی نے فرمایا کہ جب آپ پہنچے السلام علیکہ ایھا النبی پر تو آپ یہ تصور کریں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں. مفتی صاحب امام غزالی 505 ہجری میں فوت ہوئے. ان سے 300 سال پہلے الحمدللہ ہمارے امام بخاری اور امام مسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی کی دلیل کیا ہے. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک تمہارا سلام خود پہنچا دیں گے. لہٰذا ہم انشائیہ پڑھتے ہیں اور یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ حکایت والا عقیدہ ہے وہابیوں کا، اور نہ آپ کے امام غزالی والا خود سے بنایا ہوا عقیدہ ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ سلام ہم پڑھتے ہیں تو ہم آپ علیہ السلام کی طرف ہی متوجہ ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا سلام ان تک پہنچا رہا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں ہیں، آپ روحانی طور پہ یہاں موجود نہیں ہوتے. یہ صوفیاء کی منہ شگافی ہیں. بخاری مسلم میں بالکل واضح موجود ہے. لہٰذا کسی وہابی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں. آپ ہم سے قرآن و سنت سیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہابی بھی سارے ڈھیر ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ میں نے آپ کی ایک اصلاح کا معاملہ اس حوالے سے کرنا تھا. پھر اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم جو سجدہ صاحب کرتے ہیں نا اینڈ پہ، اس کی وجہ سے نماز کی کمزوری اس لیے دور ہوتی ہے کہ ہم تشہد پڑھتے ہیں اور اس میں سلام عرض کرتے ہیں اور پھر ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں. بیسیکلی جو ہم سلام عرض کرتے ہیں نا، اس سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نماز کی کمی کو دور کر دیتا ہے. یہ جذباتی جملے ہیں، حالانکہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جو شخص نماز بھول جائے تو وہ اعتماد کے اوپر اپنی بنیاد رکھے، یعنی 3 اور 4 میں فرق لگا تو یہ سمجھے میں نے 3 پڑھی ہیں اور اینڈ پہ 2 سجدے کر لیں. تو جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں وہ تو تابعین سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں ہے. اور وہ بھی آپ روایت آدھی بیان کرتے ہیں، اس میں موجود ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. جنازے میں آپ 2 سلام پھیرتے ہیں، اسی روایت کی بنیاد کے اوپر آپ کو ایک پھیرنا چاہیے. ہم اس سجدہ صاحب کے طریقے کو بھی درست مانتے ہیں. باقی آپ کی جو درود شریف سے محبت ہے وہ ہم نے بارہا ہائی لائٹ کی ہے. آپ کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چاہے فتاوی عالمگیری ہو، چاہے رد المختار ہو، در مختار کے اوپر حاشیہ فتاوی شامی، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہم صلی علی محمد پڑھ لے درمیان والے تشہد میں تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. آپ تو درود شریف پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کرواتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کی فقہ کی کتابوں میں کہ آخری جو تشہد ہے عبدہ و رسولہ، اگر اتنا پڑھ لیا تو کافی ہے. آپ تو درود شریف پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتے، لہذا آپ کہاں سے درود والے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم درود والے ہیں، باقی بارود والے ہیں.
ٹھیک ہے، آپ بھی بارود والے ہیں، درود والے ہم ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس پہ ترا یہ کہ انہوں نے ایک جعلی خواب بنا کے امام حنیفہ کے متھے مار دیا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی امام حنیفہ کو، اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے تشہد کے بعد جو شخص دروشی پڑھ لے درمیان والے تشہد میں، اسے سجدہ صاف کیوں بتایا دروشی پڑھنے والے پر؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے دروشی کی وجہ سے نہیں سجدہ صاف واجب قرار دیا، بلکہ اس وجہ سے کہ قیام میں ڈیلے آ جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام اس پر مسکرا پڑے، آپ نے انڈورس کیا. اندازہ کریں، یعنی امام حنیفہ نعوذ باللہ ایک کہانی کروا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کہانی کو ایکسیپٹ کر لیا. نعوذ باللہ، یہ کہانی تو امام حنیفہ ان کے ماننے والے ہمارے آگے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ آپ کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جن چیزوں سے سجدہ صاف واجب ہوتا ہے اگر وہ جان بوجھ کر کی جائیں تو نماز ہی نہیں ہوتی. آپ نے نبی علیہ السلام کو یہ بھی ساتھ بتانا تھا خواب میں امام حنیفہ صاحب اور ان کے ماننے والوں کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی جان بوجھ کے دروشی پڑھ لینا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، جو بھول کے پڑھے تو سجدہ صاحب سے ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو درود شریف کے دشمن ہیں. جبکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے درمیان والے تشہد میں بھی درود شریف پڑھا ہے. سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، درمیان والے تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا ثابت ہے. اگر کوئی چھوڑ دے، مسند احمد میں آیا تو جائز ہے، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آیا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں نبی علیہ السلام نے سورت ملائی بھی ہے اور کبھی چھوڑ بھی دی ہے تیسری اور چوتھی میں، وہ آپشنل ہے. اس طرح یہاں پہ بھی آپشنل ہے درمیان والے تشہد میں. ہم تو الحمدللہ ہر دفعہ درمیان والے تشہد میں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کم از کم اتنا دروشی پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں. لہذا آپ کی ساری کہانیاں اتنی جھوٹی ہیں اور گستاخیوں کے اوپر مبنی ہیں کہ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد اب آپ اپنے عوام الناس کے سامنے ان کہانیوں کا دفاع بھی نہیں کر سکتے. لہذا مفتی صاحب، آپ کا پروگرام تو شیر افضل مروت جو کہتے ہیں نا وہی ہو گیا.